میں جو نشتر میڈیکل یونیورسٹی ملتان میں کنووکیشن پہ گیا تو اس پر وائس چانسلر نے بڑی زبردست تقریر کی اور حال میں بالکل خاموشی تھی۔ اس کے بعد ایک بچی نے 18 گولڈ میڈل لیے، اس پر بھی کسی نے تالی نہیں بجائی۔ تو میں نے وائس چانسلر سے پوچھا، میں نے کہا کہ بھئی کیا وجہ ہے کہ حال میں سناٹا چھایا ہوا ہے؟ ٹوڈے از اے ڈے آف ہیپینس، ڈے آف سیلیبریشن، ڈے آف جائے فار دی پیرنٹس، فار دی اسٹوڈنٹس، فار دی ٹیچر، اور یہاں پر ایسے لوگ بیٹھے ہیں جیسے کسی افسوس کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ تو مجھے وائس چانسلر کہنے لگا کہ سر یہ ہمارا کسٹم اور پریکٹس ہے کہ ہم کنووکیشن کے دوران طلباء طالبات کو، پیرنٹس کو تالی بجانے کی اجازت نہیں دیتے۔ تو جب میں اپنی تقریر کے لیے وہاں پر آیا تو میں نے کہا کہ بھئی میں پنجاب کی تمام یونیورسٹیز میں تالی نہ بجانے کا جو پروٹوکول ہے اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کرتا ہوں ایز اے چانسلر۔ تو سچی بات ہے کہ پہلے جب وائس چانسلر صاحب نے تقریر شروع کی تو میں نے سوچا کہ شاید وہی پروٹوکول یہیں تو نہیں لاگو ہو گیا، لیکن پھر مدھم سی تالی بجی۔ میرا خیال تھا کہ نہیں، کوئی پروٹوکول کا مسئلہ نہیں ہے، ویسے ہی کوئی تھوڑے سے آج فیصل آباد والوں نے وہ جوش نہیں ہے۔ پرسوں میں یو ای ٹی یونیورسٹی میں تھا کنووکیشن پہ، تو میں جب یونیورسٹی کے لیے روانہ ہوا تو میں یہ سوچ رہا تھا کیونکہ یو ای ٹی میں کثیر تعداد جو ہے وہ لڑکوں کی ہے لڑکیوں کی نسبت، تو آج جو گولڈ میڈل ملیں گے یا سلور میڈل ملیں گے اس میں لڑکوں کی تعداد جو ہے وہ زیادہ ہوگی۔ یہ میری خواہش تھی، سوچ تھی۔ تو میں جب وہاں پر پہنچا تو جس نے 6 گولڈ میڈل لیے، جس نے 5 گولڈ میڈل لیے، جس نے 4 گولڈ میڈل لیے، وہ بھی ہماری بیٹی تھی۔ تو ماشاءاللہ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ ہماری بیٹیاں جو ہیں لڑکوں کے مقابلے میں ماشاءاللہ تمام یونیورسٹیز میں مائلز بیٹر جو ہے ماشاءاللہ پرفارم جو کر رہی ہیں، یہ ہمارے لیے بہت ہی باعث فخر بات ہے۔ گورنمنٹ کالج وومن یونیورسٹی فیصل آباد کے پہلے جلسہ تقسیم انسناد کی صدارت میرے لیے بے حد مسرت اور اعزاز کی بات ہے۔ میں اس جلسہ کے کامیاب انعقاد پر گورنمنٹ کالج وومن یونیورسٹی فیصل آباد کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں ان تمام طالبات اور ان کے والدین جن کو اپنے تعلیمی سفر کی کامیاب تکمیل پر آج مختلف شعبوں میں اسناد عطا کی گئی ہیں کو بھی دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کے روشن مستقبل کے لیے دعا گو ہوں۔ مجھے اس بات پر فخر ہے کہ گورنمنٹ کالج وومن یونیورسٹی فیصل آباد خواتین کو معیاری تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ تو میں جب بھی کسی یونیورسٹی میں یا کالج میں یا کہیں بھی نوجوانوں سے مجھے موقع ملتا ہے تو میں ہمیشہ ان کو 3 چیزیں جو ہیں اپنے تجربے کی بنیاد پر 3 چیزوں کی نصیحت کرتا ہوں۔ پہلی بات میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے والدین کی اور اپنے اساتذہ کی عزت کریں، اور آپ یقین مانیں کہ اگر آپ یہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ زندگی میں آپ کو جو ہے کامیابی جو ہے انشاءاللہ ملے گی۔ اور ہمیشہ میں بچیوں کے بارے میں ہمیشہ یہ کرتا ہوں، اور بہت سالوں سے میری یہ کمپین بھی ہے کہ ہماری جو خواتین ہیں، ہماری جو بیٹیاں ہیں، ان کو انہیریٹنس میں ان کا حصہ جو ہے، جو اس کو اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے، ہمارا مذہب اجازت دیتا ہے، ان کو حصہ جو ہے بچیوں کو ملنا چاہیے۔ میرا ایک دوست تھا جو بعد میں ایمبیسڈر بھی بن گیا، جس وقت وہ کونسل جنرل تھا، تو ایک دن وہ مجھے کہنے لگا کہ بہنوں کو ایفیڈیوٹ دیتے ہوئے دیکھا ہے کہ میرے حصے کی جائیداد جو ہے میرے بھائی کو دے۔ میرے تمام اس 20 سال کے ٹینیور میں نے ایک بھی بھائی کو نہیں دیکھا جس نے کہا ہو کہ میرے حصہ کا جو حصہ ہے وہ میری بہن کو دے دو۔ یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے، اس پہ ہمیں سوچ کرنے کی ضرورت ہے، اور میں پیرنٹ سے خاص کر کہتا ہوں کہ ان کو اس لیے سوچ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہمارا تجربہ ہے کہ جب والدین بوڑھے ہوتے ہیں، چاہے وہ انلاز ہوں یا اپنے پیرنٹس ہو، اگر ان کے بڑھاپے میں ان کو کوئی کام آتا ہے، ان کا کوئی ہاتھ بٹاتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے، تو بیٹیاں کرتی ہیں، بیٹے نہیں کرتے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بیٹیوں کو اہمیت جو ہے بھی دینی چاہیے، ان کو لڑکوں کے برابر بھی سمجھنا چاہیے، اور ان کا جو جائیداد میں ان کا جو حصہ ہے اس میں بھی آپ کو ان کا جو ہے حصہ جو ہے دینا چاہیے۔ دوسری بات جو میں ہمیشہ جب بھی مجھے موقع ملتا ہے کہتا ہوں کہ ٹائم از ویری پریشس۔
ٹائم کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، وقت کا ضیاع نہیں ہونا چاہیے۔ آپ جب اپنے وقت کو صحیح طریقے سے استعمال کرو گے تو پھر بھی کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ بی آن ٹائم، وقت کی پابندی کریں۔ جو لوگ وقت کی پابندی نہیں کرتے وہ کامیاب نہیں ہو۔ اور تیسری بات جو میں ہمیشہ لوگوں سے کہتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی میں کامیابی دے دے، یو بیکم سکسیزفل ان بزنس، اپنی روٹس کو ہمیشہ یاد رکھنا کہ ویئر یو کم فرام۔ اگر آپ اپنی روٹس کو یاد رکھیں گے تو اپنے اللہ کو بھی یاد رکھیں گے۔ میں اپنی بات آپ سے آج شیئر کرنا چاہتا ہوں، دل کی بات، کہ میں ایک گاؤں میں ٹاٹوں میں بیٹھ کے پڑھا تھا اور درختوں کے نیچے ہم پڑھتے تھے، گرمی کے موسم میں درختوں کے نیچے پڑھتے تھے۔ اس کے بعد 2 میل کا سفر کر کے مجھے اپنے سکول میں جانا پڑتا تھا۔ اور جب بھی میں سوچتا ہوں تو میں اللہ تعالیٰ سے ایک ہی دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ میاں تو نے مجھے کہاں سے اٹھا کر کہاں پہنچا دیا ہے، اور مجھ سے کوئی کمی نہ رہ جائے، مجھ میں کوئی کمی نہ رہ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے برطانیہ کا پہلا مسلمان ممبر آف پارلیمنٹ بننے کا شرف دیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بزنس میں کامیابی دی۔ میرے بھائی یہاں پر بیٹھے ہیں، چودھری رمضان صاحب، جو بھی میری سیاست میں کامیابی کی وجہ یہ بھی ہے کہ میرا بھائی جو تھا اس نے بزنس میرا سنبھالا اور مجھے اوپن ہینڈ دیا کہ بھائی آپ بزنس کریں، میں کاروبار سنبھالتا ہوں۔ تو یہ فیملی نے بھی سیکریفائز کیا۔ اس کے بعد ہم نے چارٹی کا کام شروع کیا تو ماشاءاللہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت عزت دی۔ 3 ہم اسپتال چلا رہے ہیں، 200 زیادہ فلٹریشن پلانٹس جو ہیں ہم نے لگائے ہوئے ہیں جو 2 ملین لوگوں کو پینے کا صاف پانی دیتے ہیں۔ وومن امپاورمنٹ کی بات ہوتی ہے۔ لیکن ایک بات میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ میاں اتنی تو کامیابی دی ہے، مجھ میں کوئی کمی نہ رہ جائے کہ میں غریب لوگوں کے لیے، مستحق لوگوں کے لیے، انسانیت کی خدمت میں مجھ سے کوئی کمی نہ رہ جائے۔ تو اس طریقے سے آپ لوگوں کو سوچیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلیس کیا ہے تو پھر اپنے عہدے سے، اپنے پیسے سے، اپنی دولت سے لوگوں کی خدمت میں اس کو لگائیں۔ آج پوری تاریخ کو آپ پڑھ کے دیکھ لیں، تاریخ نے کسی ایک شخص کا نام اس لیے زندہ نہیں رکھا کہ اس کے پاس دولت بہت زیادہ تھی، اس کے پاس عہدہ بہت بڑا تھا، اس کے پاس طاقت بہت تھی، بنگلے کوٹھیاں زیادہ تھیں۔ تاریخ نے ہمیشہ ان لوگوں کا نام یاد رکھا ہے جنہوں نے انسانیت کی خدمت کی ہے۔ ایک حقیقت ہے کہ انسان خالی ہاتھ دنیا میں آتا ہے اور خالی ہاتھ دنیا سے واپس جانا ہے۔ کوئی شخص اپنے ساتھ دولت لا کے نہیں گیا۔ الیگزینڈر دی گریٹ، سکندر اعظم، جس نے آدھی دنیا فتح کی تھی، اس نے اپنی وصیت میں لکھا تھا کہ جب میں مر جاؤں تو میرے دونوں ہاتھ کفن سے باہر رکھنا تاکہ دنیا کو یہ پتہ چل جائے کہ سکندر جب گیا دنیا سے تو دونوں ہاتھ خالی تھے۔ تو میرے بیٹے بیٹیوں بھائیوں، ہم نے سب نے خالی ہاتھ جانا ہے۔ اپنی زندگیوں کو انسانیت کے لیے اگر وقف کر سکتے ہو تو وقف کر دے۔ اس میں آپ دنیا میں بھی عزت کمائیں گے اور اس میں آپ آخرت میں بھی عزت جو ہے وہ کمائیں گے۔ مجھے یہ جان کر بے حد خوشی ہے کہ گورنمنٹ کالج وومن یونیورسٹی فیصل آباد نے نہایت ہی مختصر عرصے میں، ان اے شارٹ پیریڈ آف ٹائم، تعلیمی، سائنسی اور تحقیقی میدان میں شاندار کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ مختلف شعبہ جات اور مارکیٹ کی ضروریات کو سامنے رکھ کر ترتیب دیے گئے پروگرامز یونیورسٹی کی تعلیمی اور تحقیقی میدان میں مسلسل ترقی کے سفر کو ظاہر کرتے ہیں۔ کیو ایس ایشیا رینکنگ 2022 اور ٹائمز ہائر ایجوکیشن امپیکٹ رینکنگ 2021 میں یونیورسٹی کی نمایاں پوزیشن یونیورسٹی کی مسلسل کامیابیوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ میں یونیورسٹی کی ان کامیابیوں پر یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر ربونہ فاروق اور تمام ان کے رفقائے کار کو دل کی گہرائیوں سے آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ دس از اے فنٹاسٹک اچیومنٹ ماشاء اللہ فار یو اینڈ فار یور یونیورسٹی۔ مجھے یہ جان کر خوشی ہے کہ گورنمنٹ کالج وومن یونیورسٹی فیصل آباد طالبات کی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے نصابی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ کھیلوں اور فنون لطیفہ سے متعلق پروگرامز بھی باقاعدگی سے منعقد کرتی ہے۔ میں اس موقع پر یونیورسٹی قیادت اور انتظامیہ کی توجہ اس امر کی جانب مبذول کروانا چاہوں گا کہ موجودہ زمانے کی ضروریات کو مدنظر رکھتے ہوئے ڈیجیٹل اکانومی کے شعبہ جات میں زیادہ سے زیادہ طالبات کو تعلیمی سہولتیں مہیا کریں تاکہ نوجوان طالبات حصول تعلیم کے بعد بہتر انداز میں اپنی پیشہ ورانہ زندگی کا آغاز کر سکیں۔ محترم اساتذہ، والدین اور طالبات،
گورنمنٹ کالج وومن یونیورسٹی فیصل آباد کے اس پہلے کنووکیشن کے موقع پر آپ کا جوش و جذبہ اس بات کی عکاسی کر رہا ہے کہ آپ ملک و قوم کی تعمیر و ترقی کے لیے پرجوش پرعزم اور ہر دم تیار ہیں۔ میں آپ کی آنے والی عملی زندگی میں کامیابی اور خوشحالی کے لیے دعا گو ہوں۔ اور آخر میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب میں یونیورسٹیز میں جاتا ہوں تو میرے پاس 1.5-2 گھنٹے سے زیادہ ٹائم نہیں ہوتا کہ مصروفیت بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور میں اکثر یونیورسٹیز میں صرف طلبہ اور طالبات کو گولڈ میڈل دیتا ہوں۔ تو چونکہ یہ فرسٹ کنووکیشن تھا تو مجھے آپ کی وائس چانسلر نے کہا کہ نہیں، ہمارے 200 سے زیادہ ہیں اور آپ نے دینے ہیں، فرسٹ کنووکیشن ہے۔ میں نے کہا کہ بالکل میں آپ کی جو آپ کہہ رہی ہیں انشاءاللہ، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ فیصل آباد میرا شہر بھی ہے کہ یہاں پر میں اپنے بچوں کو، بیٹیوں کو خوش دیکھ رہا ہوں، ان کے پیرنٹس کو میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں۔ اور آخری بات آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان مائی ایکسپیرینس آئی وانٹ ٹو شیئر ود یو کپل آف مائی ایکسپیرینس کہ لائف میں کوئی چیز ناممکن نہیں۔ میرا اس چیز پہ بلیو ہے کہ نتھنگ از امپاسبل ان لائف۔ اگر آپ ڈٹرمنیشن ہے، آپ کے پاس کمٹمنٹ ہے، آپ کے پاس کوشش ہے، جذبہ ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتا ہے۔